अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख़ी मकामात के सिलसिले में मैं हूं आपका होस्ट रतास हुसैन शाह। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आपको लेके आया हुआ हूं, ये मैदान सालेह कहलाता है और ये वो वीराना है जहां पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद यहाँ पर आबाद हुआ करती थी। और उनके दरमियान अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था, उनके लिए मबूस फरमाया था। आज हम उसी बस्ती में मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे इस सिलसिले में कि कौम सालेह ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो उन पे अल्लाह ताला का अजाब आ गया। और ये जो महलात हैं ये सारे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने तराशे हुए थे। वो लोग पहाड़ों को तराश कर ये महल बनाया करते थे और पहाड़ों को तराशने का ये फ़न एक बहुत बड़ा फ़न था, अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता हुआ ये। और इस फ़न पे वो बहुत मगरूर भी होते थे। बड़े बड़े पहाड़ जो होते थे उनको वो तराश कर इस तरह महल बना लिया करते थे। तो आइए आगे चलते हैं, हम आपको ये सारी दिखाते हैं वीडियोज़। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तारीख़ी मकामात की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मेरे इस चैनल पे आपको ख़ित्ता अरब के तारीख़ी व कदीम मुक़द्दस मकामात की वीडियोस और पाकिस्तान में मौजूद तारीख़ी मकामात के साथ साथ हिंदुओं के कदीम मजहबी मंदिरों, सिखों के कदीम गुरुद्वारों पे मबनी हुई तफसीली वीडियोस मिलेंगी। तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब आगे चलते हैं और चल के मज़ीद वीडियोस देखते हैं। नाजरीन, आप ये देखें, अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कौम समूद के तराशे हुए पहाड़ों को तराश कर ये बनाया गया ये महल। और ये किस खूबसूरती से उन लोगों ने पत्थर को तराश के पूरे महल बनाए, एक तरतीब में बनाए। और कुछ यहाँ पे हैं और ये बहुत बड़ी बस्ती है। और कुछ महल जो अभी आपके सामने हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने उस दौर में पता नहीं कौन से आलात होंगे उनके पास जिनसे उन्होंने ये तराशे और इन पहाड़ों को छील छील कर ये बनाए। और सिर्फ पहाड़ों को तराशा ही नहीं बल्कि अपने जो ये मकान थे, महल थे, और इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार भी उन्होंने बनाए। और अंदर से देख लें आप ये बनावट कि उन्होंने किस तरह ये इनको तराश के बनाए। और इसमें एक महल से दूसरे महल में उन्होंने छोटे से खाने भी बनाए हैं। ये लगता है एक ही किसी फैमिली के होंगे दोनों महल। अंदर झांकने के लिए दूसरे में रास्ते भी बनाए हैं इन्होंने। और यहाँ से फिर एक दूसरे के सामने ये बनाए गए हैं सारे के सारे। लेकिन इससे हट के और जगह पे भी बहुत सारे ये मौजूद हैं। एक और महल जिसके ऊपर ये देखें शाहीन की तरह परिंदा भी बनाया हुआ है, उसके गेट के ऊपर। बाकी डिज़ाइन इसका सेम पहले जैसा ही है और महलात की तरह, लेकिन बस ये फ़र्क है कि जहाँ पहले ऊपर ये कुछ इबारत लिखी हुई है और उसके नीचे इस पे शाहीन की तरह परिंदा बनाया हुआ है। चलिए इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या है। ये बीच में नीचे देखिए, इसमें नीचे भी बनाए हुए हैं उन लोगों ने। ये यहाँ से आप नीचे देखना अगर शुरू करें तो ये नीचे फर्श पे भी इन्होंने तहखाने से बनाए हुए हैं। काटा हुआ है उनको, तहखाने तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहरहाल नीचे भी इन्होंने तराशा हुआ है और दीवारों की साइडों पे भी। ये देखिए इसके अंदर जो है तराश खराश का काम जो है कुछ ज्यादा ही हुआ है।
ایک اور جو غلط فہمی ابھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ قوم جو یہاں پہ آباد تھی تو وہ یقیناً قوم عاد کی طرح بہت لمبے چوڑے لوگ ہوں گے. قوم عاد جو اپنے ہاتھ سے کھجوروں کو پکڑ کے اور ان کو تنے سے نکال لیا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے اور طاقتور لوگ تھے وہ. تو لوگوں کے ذہن میں یہی کنسیپٹ ہے گا کہ قوم سمود جو ہے جس نے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشا تھا اور اس میں یہ محل بنائے تھے، تو وہ لوگ بھی انہی کی طرح بڑے بڑے قد آور ہوں گے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ لوگ تھے قوم سمود کے، تو یہ لوگ اتنے بڑے قدوں کے حامل نہیں تھے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی میں اس کے ایک محل کی طرف اندر جا رہا ہوں، تو اس کے دروازے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دروازہ کم از کم جو ہمارے دروازے آج کل اسی کے حساب سے ہے، کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے. اور بیچ میں کمروں کی ہائٹ بھی ہے، وہ بھی مناسب ہی ہے. یہ ابھی میں ان کے کمرے میں داخل ہوا ہوں، ایک جو محل ہے قصر ہے اس کے اندر داخل ہوا ہوں. تو اس کی ڈیزائننگ تو اوروں سے بھی تھوڑی سی مختلف ہے. یہ ایسے بنایا گیا جیسے یہاں پہ وہ لوگ بیٹھ کے کوئی مجلس کرتے تھے، گفت و شنید، ممکن ہے جیسے کوئی دفتر ہو، اس حساب کا ہے. یہ بھی دیکھیں، آپ غور کریں کہ میں اس کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ اب دروازہ یہ دیکھ لیں، اب یہ دروازے کی چھت ہے اور یہ دیکھ لیں یہ میرے پاؤں کے سٹیپ. یہ میں اس کے دروازے میں کھڑا ہوں اور یہ دروازے میں دیکھیں میرے پاؤں کے نشانات، قدم جو ہیں یہ میں اس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا. اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ کہ اگر اس کے اندر میں داخل بھی ہوں تو مجھے بھی اس کے اندر تھوڑا سا یوں جھک کے اور پھر اس کے اندر آنا پڑے گا اس کے اندر جانے کے لیے. یہ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کے جو قد تھے، ہائٹ تھی، وہ کچھ زیادہ نہیں تھی. بس اللہ پاک نے ان کو یہ فن دیا تھا، یہ ہنر دیا تھا کہ جس کی بنا پہ وہ یہ لوگ پتھروں کو تراش لیتے تھے. اور عالم میں تصور میں ذرا آنکھیں بند کر کے انسان اگر یہ سوچے کہ وہ کیا عالم ہوگا کہ جب وہ لوگ سب یہاں پہ موجود تھے اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنے طور پہ احتیاط کر کے ان بڑے بڑے محلوں کے اندر چلے گئے تھے. ان بڑے محلات کے اندر چلے گئے تھے اور خود کو عذاب الہی کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگ گئے تھے. اور وہ کیا زوردار کتنی چیخ ہوگی کہ یہ بہت بڑے ایریے میں یہ پھیلا ہوا ہے، تو وہ کیا زوردار چیخ ہوگی، کس قدر خوفناک ہوگی جو اس پورے ایریے میں سنائی دی گئی. اور اس کی شدت سے ان لوگوں کے کلیجے جو تھے وہ پھٹ گئے. یہ بہت بڑی وادی ہے، اس میں موجود تھی. اور وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کے سر پہ جو تھوڑا سا بلیک بلیک بھی محسوس ہو رہا ہے، اس پہاڑ کے بارے میں بتایا ہے کہ بھی اس جگہ وہ اونٹنی والا واقعہ ہوا تھا. بس یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کی نشانیاں ہیں. قوم سمود کا یہاں پہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جانا. ناظرین، قوم سمود کی اس بستی تک پہنچنے کے لیے اور ان ویرانوں میں یہاں تک آنے کے لیے میں نے بہت ہی ایک طویل سفر کیا ہے، اور وہ ایک کٹھن سفر تھا. اس کی تفصیل میں ابھی یہاں بیان نہیں کر سکتا.
اور یہاں تک پہنچنے کے بعد آج میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قوم سمود جو آج سے تقریباً 5000 قبل یہاں پہ آباد تھی، اور انہی کے درمیان یہاں حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر آئے تھے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مبعوث فرمایا تھا۔ قوم سمود میں سے ہی حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے پیغمبر بنایا۔ لیکن قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور عذاب الہی کا شکار ہوئی، اور قوم سمود کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پیش کروں گا۔ آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے جو معجزہ انہوں نے مانگا، طلب کیا تھا اونٹنی والا، اور پھر اس معجزے سے بھی انکار کیا۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا۔ ابھی آج تو میں صرف آپ کو یہ تفصیل دکھا رہا ہوں ساری، کہ یہ سارے ان کے گھر ہیں، محل ہیں قوم سمود کے۔ اور آپ لوگوں سے یہ ایک درخواست ہے کہ میری یہ محنت جو میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کی ہے اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کی ہے، تو میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی مزید اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز وہ آپ تک پہنچ سکیں بر وقت۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو پہ کمنٹس کریں۔ آپ کے تمام کمنٹس کا میں ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ قوم سمود پہ بنی ہوئی اس مختصر سی تعارفی ویڈیو کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میری آنے والی دوسری ویڈیو جو اس پہ موجود ہوگی انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس میں پوری تفصیل ہے اس واقعے کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔